الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہیں خدا کا رسول. بس محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق احترام، لائق تعظیم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن چیزوں سے اور جن باتوں سے دلوں کو سکون ملے، سمجھ لینا چاہیے، احساس کر لینا چاہیے کہ ایسی محفلیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. آپ یہاں آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. بے شک. اور وہ بھی کسی عام انسان نے نہیں بلایا ہے، بلکہ آپ کو آج اسی ابو بکر صدیق نے بلایا ہے جس کی آج یہ محفل ہے. سبحان اللہ. بے شک. بہت خوب. سبحان اللہ. یہ بزم ہے جس ٹائٹل کے ساتھ اس کا عنوان جو رکھا گیا بڑا خوبصورت ہے. مسلمان، ابھی ایک صاحب کا بیان آیا تھا کچھ دنوں پہلے، بڑا واہیات قسم کا بیان تھا. انہوں نے کہا تھا نہ اعلی حضرت ہماری دنیا ہے نہ آخرت ہے، مگر ہم انہیں مانتے ہیں. اور یہ وہ تو میں نے کہا اعلی حضرت ضرورت ہیں، بے شک. سسٹم کا حصہ ہیں، اور اعلی حضرت آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور جو بھیجے ہوں کو چھوڑ دیتا ہے اسے دین نہیں ملتا. تو جو بھی مسلمان کام کرتا ہے یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. یہ محفل جو سجائی گئی ہے نفیس بھائی نے بڑی محبت سے سجائی، اور ان کی خلوص کا نتیجہ ہے کہ اتنے لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. یہاں ہمارے قاری قطب الدین صاحب کی بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے. مجھ سے پہلے آپ نے جناب غلام غوث غزالی صاحب کو سنا. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور میرے بعد انشاءاللہ، مگر آج مجھے جب اس منبر پہ آتا ہوں تو آج آصف بھائی کو مس کر رہا ہوں کہ کاش آصف بھائی ہوتے تو محفل میں چار چاند اور لگ جاتے. سبحان اللہ. بے شک. یہ الحمدللہ رب العالمین محفل ہے بہترین. میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. میں نے آج نعت نہیں پڑھنی، اور چونکہ وقت کا تھوڑا سا کتنی دیر تک ہونا ہے؟ اچھا 1 گھنٹے میں نعت تھوڑی پڑھی جائے، ایک کلام پڑھ دیں. سبحان اللہ. اب غزالی بھائی نے اچھے سے پڑھ دیا ہے، آپ لوگ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں.
اگر آپ کو کم لگتی ہوں تو میں بڑھوا سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھا دے, پھر آپ مکے میں جا کے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. مکے میں 1 نیکی لاکھ کے برابر, مدینے میں 1 نیکی 50,000 کے برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں. یہ مطلب بالکل بھی طبیعت نہیں تھی, ہے نا, میں بالکل نہیں پڑھتا, مگر نفیس بھائی نے حکم, یہ انہوں نے کہا ہے, ان کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے, چونکہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ 1 بار دیکھی ہے, انہوں نے 2 بار دیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان. میں 1 بار گیا ہوں, یہ 2 بار گئے ہیں. یہ یوں کہا ہوگا مجھے 1 بار بلایا غوث پاک نے, انہیں 2 بار بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو بھی بلائے, کہیے آمین کہہ دیجیے. تو غزالی بھائی نے بڑا اچھا پڑھا, 2-3 شعر پڑھ دیں تو ذرا کہیں یا رسول اللہ. یہ کلام میں نے مدینے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں خوب پڑھا ہے, جو پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اس کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. ہلکا سا بھائی مائک ٹھیک کر دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ پڑھیں ذرا. بس میرا مدعا بس میرا. دیکھو جو لوگ جانا چاہتے ہیں نا مدینے پڑھ لیں, میں گارنٹی لے رہا ہوں, دل سے پڑھو گے تو جاؤ گے ضرور مدینہ انشاءاللہ. پڑھو. بس میرا مدعا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں, جنہیں دنیا والے درد دیتے ہوں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ. واہ 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 واہ. سبحان درد دل کی پڑھے, درد دل دوا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد دل کی دوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, ہائے 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 اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ کعبے جاتے ہیں نا, کعبے ایکو کم کریں تھوڑا, ایکو سبحان اللہ سبحان ایکو کم کریں نا. کعبے جاتے ہیں نا تو کعبے میں بھی تصویری کھینچتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ جو عرب میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں وہ جگہ کعبہ ہے. ابھی یہ ریسرچ ہوا ہے, یعنی وہ سیلفی پوائنٹ بن گیا جو کل تک رونے کا پوائنٹ تھا. اللہ اللہ. جہاں انسان کو گناہ یاد آنے چاہیے تھے وہاں موبائل اور لائیو اور انسٹاگرام اور فیس بک یاد آتا ہے. امام حسن امام حسین دونوں بھائی 25 حج پیدل کیے, مکے سے مدینے سے مکے تک, کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. پوچھا آپ دونوں بھائی سواری پہ بیٹھ کے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے اللہ کے عظیم گھر میں سواری پہ بیٹھتے بے شرم آتی ہے. اللہ اللہ اللہ. امام زین العابدین جن کے بارے میں سرکار سیدنا امام حسین فرماتے تھے کہ میرا زین العابدین اپنی دادی خاتون جنت فاطمہ کو گیا ہے.
وہ ایسے ہی عبادت کرتا ہے جیسے میری ماں عبادت کرتی تھی. سبحان اللہ. وہ جب عمرے کے لیے آ رہے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو کسی نے کہا پڑھیے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک پڑھیے. تو آپ نے فرمایا نہیں پڑھوں گا, میں نہیں کہوں گا کہ میں رب حاضر ہوں. کہا کیوں؟ کہا اگر کعبے سے آواز آ گئی کہ لا لبیک میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا. غوث اعظم کعبے میں چل رہے ہیں, وہاں کی مکے کی کنکری اٹھاتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں. پوچھا آپ یہ مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لے آئے. کہنے لگے تم کو پتہ نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں, کیا پتا کون سی کنکری پہ میرے نانا کے قدم لگ گئے ہوں. اور آج کعبے میں جاتا تو یہ کہتا, جاتا کعبے میں تو یہی کہتا کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے میں جا کے تو اپنے رات اور دن کے گناہ یاد آ کے چیخے مار کے رونا چاہیے تھا, مگر کعبے میں تصویر بنانے کو لگ گیا. توبہ توبہ. مدینے میں تصویریں بن رہی ہیں, لوگ تصویریں بنا رہے ہیں. تم کیا مدینے گئے سیلفی لے کے کعبہ پیچھے ہے, ادھر گنبد خضرا پیچھے ہے اور تصویر ڈال دی انسٹاگرام پر فیس بک پر کوئی لائک کر دو. آپ کیا مدینے گئے؟ مدینے تو میرا امام گیا. ہم اعلی حضرت کو اعلی حضرت اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ کوئی معاذ اللہ کسی نے ہم سے کہا ہے, نہیں نہیں, ہمارے ایمان ضرورت محسوس کرتا ہے اعلی حضرت کی, اس وجہ سے ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں. اور میں اعلی حضرت کو جو مانتا ہوں نا تو وہ سوچ سمجھ کے مانتا ہوں. کوئی 1 کروڑ لوگ بھی مجھے مل کے اعلی حضرت سے دور نہیں کر سکتے, چونکہ میں جو دیوانہ بنا ہوں نا, بے وقوفی میں دیوانہ نہیں بنا, بلکہ جس کو یوں ہی دنیا کے لیے ایک فزانہ نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. اعلی حضرت کو سوچو کہ امام عشق و محبت جب گئے مدینے تو جا کر کے کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا, ورنہ کیا آتا نہیں نالا فقہ ہم کو, جو مدینے میں زور زور سے باتیں کرتے ہیں, جو مدینے میں اپنے انسٹاگرام کی ریلیں بناتے ہیں, توبہ توبہ استغفر اللہ, جو مدینے میں جا کر کے اپنے فالوور بڑھاتے ہیں, جو آج مدینے میں جا رہے ہیں ٹورسٹ لوگوں کے ساتھ. یہ مذہبی جو زیادہ چمکدار لوگ ہیں مذہبی, یہ ٹورسٹ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں. وہ ٹور والا کہتا ہے میرے انسٹا پر آپ کی سٹوری بنے گی, ہم آپ کی جگہ جگہ ویڈیو بنائیں گے تاکہ لوگ ہمارے ٹور میں جائیں. یہ جو ٹور کی اہمیت بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, انہیں سب کو بتاؤ کہ میرا امام کہتا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فقہ ہم کو. فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے, تو میں سسکیوں سے روتا ہوں, آوازوں سے نہیں روتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں میں مدینے میں آواز پیدا نہیں ہونے دیتا. آلت گزر کے جانے, کتا کچھ مانگنے لگا, آلت نے کتے کو کچھ دے دیا, کچھ ٹکڑا گوشت کا, پھر رونے لگے. علامہ ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا, پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ اکبر. مدینہ جانا آسان ہے مگر مدینے سے واپس آنا آسان نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکے کو میں اکثر مدینے لے کے جاتا ہوں لوگوں کو, ایک نوجوان لڑکے کو میں مدینے لے کے گیا, وہ آ نہیں رہا تھا, ٹور والا بولا ڈھونڈ کے لائیے, تو مسجد نبی کے کونے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا چلنا, کہنے لگا نہیں جاؤں گا. میں نے کہا تم تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہنے لگے جب تک مدینہ نہیں دیکھا تھا تو بات اور تھی. سید ہائے ہائے کیا بات ہے, واہ واہ. کہنے لگا بڑے موبائل خریدے, بڑی دنیا داری دیکھی, مگر جب سے مدینہ دیکھا ہے تو یہی سوچ رہا ہوں مجھ گناہ گار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. آج تمہارے پاس اللہ نے دولتیں دی ہیں تو تم مدینہ نہیں جا رہے ہو. اور مدینہ دیکھ لو لوگوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مدینے جاؤ مگر مدینے میں تصویر نہ بنانا. ایک لڑکا مجھے مل گیا, مجھے پہچان کے بولا آپ فلاں صاحب ہیں. میں نے کہا جی. بولے میں آپ کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتا ہوں مدینے میں. میں کیا خدا کی عزت کی قسم میں 3ری مرتبہ آیا ہوں مدینے میں, مگر میں کبھی موبائل لے کے بھی حرم میں نہیں آتا ہوں, میں نے کبھی تصویر نہیں بنائی. بولا کیوں؟ میں نے کہا لوگ یہاں تصویر بنانے آتے ہیں اور میں تقدیر بنانے آتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. اب میرے ساتھ ذرا یہ شعر پڑھ لیں مل کے. اٹھ کے جہاں ہوں کہاں مدینے سے کیا کوئی دور. ہائے ہائے ہائے,
سبحان اللہ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدین، سبحان اللہ جس کا دے پورا مجمع جو لوگ جو جانا چاہتے ہیں پڑھیں میرے ساتھ، جس کا دے بس یہاں رک جائیں، بس ای کو کم کریں. دیکھیں میری تقریر شروع ہو رہی ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا، وہ میں سوال نہیں کرتا ہوں، جواب ہی دیتا ہوں، وہ آپ کا وقت ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی لوگ کہتے کہ زندگی کا کوئی دوسرا نام رکھ دیجئے تو میں وقت رکھ دیتا. اور وقت کا جو صحیح استعمال نہیں کرتا نا، واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. یہ آپ کے 2 GB جو روز موبائل میں اپڈیٹ ہوتے ہیں، یہ 50 روپے کے 100 روپے کے مل جائیں گے. مگر آپ جائیے، میں دلی اپولو اسپتال میں تھا، ایک لڑکا اچانک آیا ایمرجنسی میں، وہ وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا گیا. اس کا باپ 20-25 لاکھ روپے اپنے تھیلے میں اپنے بیگ میں جھولے میں لے کے آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر میرے بیٹے سے میری بات کراؤ، اکیلا بیٹا ہے. ڈاکٹر کہنے لگا تمہارا بیٹا سیریس ہے. پھر ڈاکٹر آیا، کہنے لگا آپ کا بیٹا مر گیا. وہ اپنے پیسے پھینکنے لگا اور اپنے بال نوچنے لگا اور کہنے لگا ہائے میرے پیسے میرے کام نہ آئے، میرا اکیلا بیٹا تھا، مگر کوئی میری ساری دولت دے کے 10 منٹ بات کراؤ، مگر کوئی نہیں کرا سکتا چونکہ اب اس کا بیٹا مر گیا. حضرت امام حسن بصری قبرستان گئے، لوگوں سے بولے اگر یہ قبر کا جو مردہ ہے اگر اسے نکال دیا جائے، واپس زندگی دے دی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ کہنے لگے حضور یہ عبادت کرے گا اللہ کی، اسے توبہ کرے گا، روئے گا. تو کہنے لگے تو پھر یہ بتاؤ کیا تم قبرستان سے لوٹتے وقت اپنے آپ کو وہی مردہ تصور نہیں کر سکتے جسے تم دفن کر کے آئے ہو؟ مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ دین اس زندگی کو، اس کا دینے والا زندگی کا. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے دنیا میں اور پلٹ کے میری طرف آنا ہے. مگر نوجوان نسل تیزی سے برباد ہو رہی ہے. پوری انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر یہ یہودیوں کی میڈیا نے ایسا اثر کیا ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے مسلمان لڑکے لگے رہتے ہیں. ان کا شعور اور فکر نہیں کہ ہم کہاں لگنے تھے، ہمارا دل کہاں لگنا تھا، کس کو اپنا آئیڈیل بنانا تھا، کس کی طرح زندگی گزارنی تھی، اور اسے تو بھول گئے اور نہ جانے کس کس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس کس کو اپنا کس کس کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کس کو اپنا مشعل راہ بنا رہے ہیں. مسلمان تیزی کے ساتھ خاص طور سے نوجوان لڑکے، ان کی حیا برباد ہو گئی، ان کی آنکھوں میں کچھ نہیں بچا. ایک صحابی رسول ہیں عتبہ بن غزوان، ان کا بصرہ میں مزار ہے. وہ تلوار چلا رہے تھے، انہوں نے تلوار رکھی، اپنا خنجر نکال کے آنکھ میں مار کے اور آنکھ کا سیدھا گلہ نکال کے پھینک دیا. اب تو شور مچ گیا نا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا یار تو نے کیا کر لیا، لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں. کہا لوگوں کے لیے نہیں کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، لوگوں کو کہنے دو. کہا تو بتا تو دے آنکھ کا گلہ کیوں نکال دیا. کہنے لگا وہ کہ فرمانے لگے صحابی ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ میری نظر پڑ گئی، تو حضور فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی اور اس کے سلاخیں ڈالی جائیں گی. کہا پھر میں کانپ گیا کہ میرے نبی کا فرمان حق ہے، تو میں نے کہا یہ آنکھ کیوں نہ نکال دوں. اور پھر کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے اس کی لوتھڑے گر رہے تھے گوشت کے، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولا بتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں نے آنکھ ہی نکال دی جس آنکھ سے بدنگاہی ہوئی تھی. وہ جو لڑکے پوری رات برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، انسٹاگرام کی سٹوریاں، اب تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس بدبخت بات نے، اس خراب چیز نے اپنے اندر جو سمو لیا ہے اور وہ بھی اس سے نہیں بچ پا رہے ہیں. اللہ اکبر. نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ. 18 سال کے، 20 سال کے، 24 سال کے ابھی میرے بچے، میرے نوجوان، انہیں انسٹاگرام. 10 سال 12 سال کا ایک لڑکا جب ایک گندا گانا دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ابو ذر ہے. تو میں نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اس کا موبائل لے کے ہوٹل پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا بیٹے اس موبائل میں یہ گندی چیز نہ دیکھ.
دیکھنا ہے تو اپنے رسول کا مدینہ دیکھ لے, اپنے آقا کا مدینہ دیکھ لے. یہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ جب 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں گندے گانے کی تصویریں آ جائیں تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ ابھی اس عرب امارات یعنی یہ پورا دبئی, پورا ابو دھابی, پورا یہ آپ کا جو ہے وہ عمان, پورا یہ عرب, پورا مکہ مدینہ بھی اس میں شامل ہے. اس پر انگریزوں نے ریسرچ کیا کہ آخر وہ کیا بننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ 10 سال سے 15 سال تک کے بچوں پہ ریسرچ ہوا کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. یعنی میں عرب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو عرب اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار مانتے ہیں, یہ جو عرب امارات, یہ جو یہاں کے لوگ ہیں, عمان کے, قطر کے, ابو دھابی کے, ان کی بات کر رہا ہوں. پورے عرب پر امریکہ نے ریسرچ کیا کہ ان کے 10 سے 15 سال تک کے بچے, تو 5 سال انہوں نے اس پر ریسرچ کیا اور بچوں سے بات کی تو پتہ لگا کہ اس میں سے 10 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچے اپنے آپ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں, فارم بھرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, یعنی ایک فٹ بالر بننا چاہتے ہیں, فٹ بالر میسی بننا چاہتے ہیں. اور پھر وہاں کی حکومت نے یہ کیا بھی, ابھی انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو کو خریدا اور خریدنے کے بعد کہا کہ تم اپنی عورت کے ساتھ رہتے ہو, عورت کے بغیر نکاح کے, ہمارے یہاں یہ قانون نہیں ہے مگر تمہارے لیے بدل رہے ہیں. رونالڈو بننا چاہ رہی ہے قوم. یہ نوجوان لڑکے ہندوستانی, ان کے لہجے, شرم کی بات کہہ رہا ہوں, ان کے لہجے, ان کی باتیں, ان کے کپڑے, ان کی چال, ان کا رنگ, ان کا ڈھنگ بالی ووڈ کے ان تمام ہیرو کی طرح ہیں. وہ فلاں میرا ہیرو, وہ فلاں میرا ہیرو, اس کی طرح میں بننا چاہتا ہوں. ان کی انسٹاگرام کی سٹوری دیکھ لو, ان کے گانے لگا کے ان کی طرح چلتے ہیں. ہماری جھلک ایسی ہے, ہماری جھلک ویسی ہے, ہم اس کی طرح ہیں, ہم اس کی طرح ہیں. یہ نوجوان نسل, اسے کسی نے بتایا نہیں. ارے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا تھا دنیا میں ہیرو کہ جسے تم فالو کرتے؟ ارے تھا. رونا تو اس قوم کا یہی ہے کہ ایسا تھا کہ جس قوم کو ایسا جیسا اس قوم کو ملا ایسا اللہ نے دنیا کی کسی قوم کو نہیں دیا. ایک ایسا ہیرا, ایک ایسا عظیم الشان انسان جسے پوری دنیا کے سارے مذاہب کے لوگوں نے اپنی فوج میں پڑھایا, جسے نظام میں داخل کیا گیا. ایک زمانے تک اس کے نام کے چرچے پوری دنیا میں رہے. اور وہ کون تھا؟ اس نے 10 سال مدینے میں رہ کے حکومت کی تھی. اس کے کپڑے پہ تو 17 پہمت لگے تھے مگر اس نے برطانیہ کی نیند حرام کر دی تھی. اس نے فارس کو میاں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا. اس نے خسرو پرویز کو دھول چٹا دی تھی. وہ کون تھا جس نے ایک کربٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر دیا, دوسری کربٹ لی تو اس نے شام کو برباد کر دیا. وہ کون عظیم الشان مرد قلندر تھا؟ وہ مدینے میں تھا. اس نے 10 سال کے اندر کتنی مساجد بنوائی؟ 4000. یعنی ایک دن میں اس کے دور حکومت میں 3 نئی مسجدیں بن رہی تھی. اس کے دور حکومت میں وہ 3 دن کے اندر ایک شہر کو فتح کرتا تھا, ایک شہر کو. وہ کون تھا جس کے بارے میں 2009 میں امریکہ میں کھڑے ہو کر کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ, ہم نے پوچھا ہے عمر دنیا تجھے اپنا آئیڈیل مانتی ہے, یہ بتا تیرا آئیڈیل کون ہے؟ تو عمر بولے میرا آئیڈیل ابو بکر صدیق ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ذکر صدیق اکبر, یاد صدیق اکبر. زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قوم کو پتہ نہیں, قوم کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح تیزی کے ساتھ جاری ہے. ہمارا ہر طرح سے خراب ہو رہے ہیں ہم. اب میں آپ سے نعرے لگواؤں اور میں آپ کو خوش کروں, نہ بھیا مجھ سے نہ ہو سکے گا. نہ تو میں اندھا ہوں, نہ تو میں بہرا ہوں, اور نہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میں حالات نہیں دیکھ رہا ہوں. چونکہ تم بھلا دیا تم نے ان لوگوں کو جن کا ذکر تمہاری محفلوں میں ضروری تھا. پورے جلسے میاں کی تعریف کی نظر ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور سے تعریف ہوتی ہے. وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں تعریف کرنے والا. انہیں کسی پہ یقین بھی نہیں ہے, کیا پتا ٹھیک سے کر پائے نہیں کر پائے. اللہ 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 اللہ. بولو, اگر آپ نہیں بولو گے حق تو کون بولے گا؟ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ پورے عرس گزر جاتے ہیں سنیوں کے, کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے.
ارے تو صحابہ کی توہین کیوں نہیں ہوگی؟ تم نے قوم کو صحابی کے بارے میں بتایا ہی نہیں. میاں کی تو توہین نہیں ہو رہی، کیوں ہوگی؟ میاں کے بارے میں بتایا ہے. صحابہ کی کیوں ہو رہی ہے؟ ارے پورا عرس گزر گیا مگر نبی کے یاروں کا ذکر نہیں ہوا. پیر صاحب کہتے ہیں میری تعریف ہوگی تو میرا عرس کامیاب ہوگا، اور میں کہتا پیر صاحب تیری تعریف ہوگی تو عرس کامیاب ہوگا، اور اگر ابو بکر کی ہو گئی تو قبول ہو جائے گا. واہ 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 واہ، بہت خوب بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حق بیانی ہے سید صاحب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تھے وہ 313 یار سبحان اللہ، جنہیں قرآن نے جگہ دی مگر عرس میں نہیں مل رہی؟ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کون تھے وہ 313؟ وہ بھوکے پیاسے. ایسے قلندر زمانے نے کبھی دیکھے نہیں، ایسے دیوانے دنیا نے دیکھے نہیں. میرے نبی پاک کی طرف کو چلے کفار مکہ، عورتوں نے اپنے مال دے دیے، لو یہ مال لے کر کے جاؤ، ہمارے زیورات بیچ دو اور نبی کی پورے اسلام کو ختم کر دو، جاؤ. میاں ادھر کی عورتیں مکے کی اپنا مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں اپنے لال دے رہی تھی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. 1000 لوگ چلے کفار مکہ، شرابیں ان کے ساتھ ہیں، ناچنے والیاں ان کے ساتھ ہیں، اور راتوں کو جہاں رکتے ہیں وہیں بکرے کاٹتے ہیں، وہیں پہ شراب پیتے ہیں، وہیں پہ گانے دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں. اور وہ ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں بدبخت کہتا ہے کہ نبی کو رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا، یہ جو میری رسی ہے نا اسی میں باندھ کے لے کر کے آؤں گا. میرے نبی نے فرمایا سنو، ایک قافلہ چلا ہے، ایک فوج چلی ہے جو تمہارے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتی ہے. بولو میں نے مکہ چھوڑا مدینے میں آ گیا، اب بتاؤ وہ جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے صحابہ آئے، میاں کے پیاسے آئے، پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے، اللہ اکبر، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، کمزور سے صحابہ آ کے کھڑے ہو گئے نبی کے سامنے. 313. حضور نے فرمایا تم چلو گے؟ کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 1000 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس ہزاروں تلواریں ہیں. بولو پھر بھی چلو گے؟ تو صحابی بولے حضور، صحابہ بولے، انصار و مہاجرین ایک زبان میں بولے حضور کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہے جو بھاگ جائیں گے، مصطفیٰ کے غلام ہیں، جان دے دیں گے. واہ 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 واہ، سید صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. موسیٰ کی امت نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے یا رسول اللہ. عورتیں آگے بڑی، مرد آگے بڑے، سارے انصار و مہاجرین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں گے اپنے سب بچوں کو پانی میں ڈال دو تو ایک ایک بچہ پانی میں کود جائے گا، آپ فرمائیں گے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اے میرے حضور، میرے آقا نبی پاک نے ان کے جذبوں کو دیکھا، میرے حضور مسکرائے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے حضور میرے آقا کریم لڑیں گے، کیسے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی. ایسے بھی دیوانے دنیا میں دیکھے، کبھی کھجور کی ڈنڈیاں اور تلوار کا بھی مقابلہ کسی نے دیکھا؟ نہ تو کبھی سنا، نہ تو کبھی دیکھا، مگر کھجور کی ڈنڈیاں جب ملی نا تو لہراتے ہوئے ایسے جا رہے تھے 313 کہ جیسے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، جیسے تلواروں سے بھی زیادہ کوئی طاقت ایسی تھی جو انہیں گھمانے پہ مجبور کرتی تھی. یہودیوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو ایک زبان ہو کے مذاق اڑائی، اور یہودی بولے مدینے کے او مسلمانوں کیا تم کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار کا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ تو بدری صحابہ بولے او یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ تم باد. بھول گئے اپنی کہانی 313 کی، تم بھول گئے اپنی عظمتوں کی کہانیاں، تم بھول گئے اپنی رفتوں کی کہانیاں، تم اپنی فخر کی باتیں بھول گئے. وہ 313 جا کر کے جب میدان بدر میں کھڑے ہوئے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ کھڑے ہیں، ان کی مذاقیں اڑا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پوری رات ڈانس دیکھا ہے عورتوں کا، شرابیں پی ہیں. وہ بدبخت کافر وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لہرا کے کہتے ہیں کھجور کی ڈنڈیوں کی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی صحابہ کی کمزوری کی، کبھی ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کی مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہم سے لڑیں گے؟ چٹیوں کے میں اڑا کے پھینک دیں گے، انہیں مسل دیں گے. مذاق کے اڑاتے ہیں. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. بس یہ ایک چیز میں بتا رہا تھا آپ کو، بس یہ جو سب جگہ روتے ہو مت رو، اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو. سبحان اللہ. تمہارے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے.
تپتی ہوئی ریت ہے. آج کے بعد کبھی کوئی تکلیف آئے, دقت آئے, پریشانی آئے, کسی کے سامنے بھی جھکو گے نا تو کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. اللہ فرماتا ہے تو کسی اور کے سامنے جھکے گا وہ تیرا سر اٹھنے نہیں دے گا. میرے سامنے جھک, میں تیرا سر کبھی گرنے نہیں دوں گا, تجھے کبھی نیچے نہیں ہونے دوں گا. بہت خوب. وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدہ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. تپتی ہوئی ریت ہے, میرے نبی کی سر ہے, مسجد عریش کا مقام ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ حضور کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا. دھیان سے سننا, ذرا سانسیں روک لینا. حضور رو رہے ہیں, میرے آقا نے سر اپنا رکھا ہے. کون سا سر؟ جس پیشانی کی طرح اللہ نے کوئی دوسری پیشانی نہ بنائی, جس ناک مبارک کی طرح کوئی دوسری ناک نہیں بنائی, جن ہونٹوں کی طرح اللہ نے دوسرے ہونٹ نہیں بنائے. وہ پیغمبر آج اپنا سر زمین پر رکھ کے روتے ہیں, روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ پوری مسجد عریش اس وقت جہاں ہیں وہاں کی ریت بھیگنے لگتی ہے. کاش وہ ریت, اللہ اکبر, کتنی مقدس وہ ریت تھی جس میں میرے محبوب میرے آقا کے آنسو جا رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. میرے نبی نے رونا شروع کیا ہے, اور جو الفاظ, جو بشارت بدریوں کو ملی, اس کے بعد پھر کسی کو وہ بشارت نہیں ملی جو بدریوں کو حضور نے بشارت دی. کیا میرے نبی کیا عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار, میں نے یہ پوری زندگی میں یہ ایک ایک تنکا کر کے گھونسلہ تیار کیا. یہ میرے مکے میں میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی. تو بہترین قدردان ہے مالک, تجھے پتا ہے میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں. میری بچیاں 9 دن 10 دن تک شیب ابی طالب میں بھوکی رہیں. میری بیٹیوں نے پتے کھائے. اے میرے مالک, میرے سر پہ ڈنڈے مارے گئے. اے میرے مالک, مجھے گالیاں دی گئیں, تکلیفیں دی گئیں, مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا. اے میرے پروردگار, تو بہترین جانتا, بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ جب وہ طائف کے میدان میں جب میرے پتھر مارے گئے, اور کتنے پتھر مارے گئے کہ میرے محبوب کی پنڈلیاں پھٹ گئیں. حضور کی ایسی پنڈلیاں پھٹی کہ سرکار کے مبارک نالین شریف خون سے بھر گئیں. میرے آقا عرض کرتے ہیں, میرے مالک, میں نے 13 سال جو مشقتیں اٹھائیں, اور کتنی, فرماتے ہیں میں نے جتنی تکلیف اٹھائی ہیں, اگر یہ تکلیف, اس ساری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں میرے مالک, میں نے جو پوری زندگی میں یہ تیار کیا ہے, یہ میرے 313 صحابہ ہیں, یہ میرا ابو بکر ہے, یہ میرا عمر ہے, یہ میرا علی ہے, یہ میرے امیر حمزہ ہیں, یہ میرا بلال ہے. اے میرے مالک, اگر یہ شہید ہو گئے 313, دیکھ میرے مالک کیسے کھڑے ہیں, تیرے نام پہ آئے ہیں. نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف تیرا نام, تیرے حبیب کے ساتھ آئے ہیں. ان کی لاج رکھ لینا 313 کی. میرے مالک, اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اے میرے مالک, اگر میرا ابو بکر شہید ہو گیا, اگر میرا عمر شہید ہو گیا, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ گھونسلہ میں نے ایک ایک تنکا کر کے بنایا ہے, مگر آج اسے بجلیاں رون دینا چاہتی ہیں. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد, اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد, میرے نبی پاک مسکراتے ہیں, سر اوپر اٹھاتے ہیں. جب حضور مسکرائے, مولا علی فرماتے, روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جب مسکرائے تو اچانک ایک ہوا کا گولا بنا اور اچانک دھول اڑی. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا وزیر جبرائیل آیا ہے, اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے آیا ہے. پھر میرے نبی نے, حضرت علی کہتے ہیں, پھر اچانک ایک آگ کا ایک ہوا کا ایک غبارہ اڑا اور اچانک فضا میں. تو میرے نبی سے میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے, یہ کیسی دھول اڑتی ہے؟ فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائیل اترا ہے اور 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے. پھر فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں فلاں گرے گا. اور پھر جب مسلمانوں نے اپنی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں, اور پھر جو نعرہ تکبیر لگا ہے, اور پھر جو محمد کے غلام چلے ہیں, تو انہوں نے ایسی جنگ لڑی کہ ان کی وہ کھجور کی ڈنڈی ادھر اٹھتی تھی, ادھر سر کٹ جاتے تھے, ادھر ہاتھ کاٹ دیتے تھے. میاں ایسا مارا, ایسا بھاگنے لگے کفار مکہ, بھاگتے بھاگتے. وہ جب وہ بھاگے, بھگدڑ مچی, تو بلال حبشی نے دیکھا عتبہ
کو کون جو سینے پہ رکھتا تھا؟ امیہ ان کے سینے پہ رکھتا تھا پتھر اور پھر مارتا تھا بلال کو، کھال کچھ کی کھینچتا تھا، جو بلال کو انگاروں پہ لٹاتا تھا اسی امیہ کے پیچھے بلال دوڑے. وہ موٹا دوڑا مگر دوڑ نہ سکا، اس کے منہ پہ گھوسا بلال نے جب مارا وہ زمین پہ گرا. بلال نے کہا امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانثاران رسول اعظم، مجاہدین بولو تو ذرا، اسلام، بولو تو ذرا، بولو. مجاہدین اسلام. 70 مارے گئے، 70 سبحان اللہ. 70 کفار مکہ مارے گئے. 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے اور 35 اکیلے مولا علی نے مارے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم سجدے کرتے تھے بھول گئے. آج 57 ملک ہیں تمہارے مگر تم ذلیل ہو، کسی لائق نہیں تم. تمہاری لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں، تم اپنے آپ کو میں عزت والا سمجھتا ہوں. یہ پگڑی میں نے بے شرمی میں باندھ رکھی ہے، ورنہ قوم کی حالت دیکھ کے پگڑی باندھنے کو دل نہیں کرتا. کیا باندھے؟ پہلے تم راتوں کو روتے تھے، پہلے تم سجدے کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں آتی تھی. پہلے عشاء کی نماز کے بعد تمہارے گھر میں سیریل نہیں چلتے تھے، تم سجدے کرتے تھے. تمہاری عورتیں روتی تھی. تم آج 2 کوڑی کے میاں کے 2 کوڑی کے لکھے ہوئے واہیات قسم کی چیزوں کے اوپر تو چلے جاتے ہو، مگر آج تمہارے گھروں سے قرآن نکل گیا. تم کہتے ہو کہاں سجدے کرتے ہو؟ تم بتاؤ، اگر ماں سجدہ کرے، بیٹی سجدہ کرے، بیوی سجدہ کرے، پورا گھر راتوں کو روئے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ تم کبھی کسی کے سامنے روتے ہو، کبھی کسی کے سامنے روتے ہو، مگر اپنے رب کے سامنے تم نے رونا چھوڑ دیا. کون؟ ابو بکر صدیق. میں اس ابو بکر کی یہ بات کر رہا ہوں جس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سابقون میں بھی ہے. پہلا یہ جو پڑھتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، یہ بے وقوف جاہل ہیں. یہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. کس کا کلام ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. کوئی بھی کلام حضور کے کلام سے بڑا نہیں ہو سکتا. نہیں آ رہی ہے نا؟ اس نے کس مزاج میں کہا ہوگا، اس کا مزاج اسے مبارک، ہمیں شریعت مبارک. توجہ ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ جی جی جی، توجہ ہے؟ جی بالکل. آپ کی ہے توجہ؟ ابو بکر صدیق جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 2 صحابہ میں ایسی شخصیات ہیں جو روز ازل سے مسلمان تھیں، بچپن میں مسلمان نہیں. روز ازل سے مسلمان، پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئی تو مسلمان، ان کا بچپن مسلمان، ان کی جوانی اسلام، ان کا بڑھاپا اسلام، اور دنیا سے گئے تو اسلام. وہ 2 شخصیات وہ ہیں، پہلے ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے مولا کائنات مولا علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق. قیامت کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس طرح کی زندگی ہے اس سے تو لگتا ہی نہیں ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن عطا کرے گا. سب کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بدلہ بولو تو صحیح، ابو بکر کا بدلہ قیامت میں اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جب اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی وغیرہ وغیرہ کے لیے آدمی یہ کہے گا میرے بیوی بچے اہل و عیال سارے لے لیے جائیں، مجھے جنت دے دی جائے. جب ماں اپنے بیٹے سے منع کر دے گی میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تیرے لیے،
وہ کہے گا میں جنت میں چلا ہوا، چھوڑ دنیا دنیا ہے، آخرت ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو منع کر دے گا، جب قیامت، کیسی قیامت آئے گی بھائی؟ ایک ایک ذرہ بولے گا، یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ انگلیاں یہ تمہارے خلاف بولیں گی. یہ جن سے انٹرنیٹ پہ گندی چیزیں لکھوائی ہیں، ان انگلیوں کے اندر منہ ہوں گے اور وہ بولیں گی، زبان کریں گے. یہ آنکھیں بولیں گی جن آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھی ہیں. یہ آپ کے زبان بولے گی، یہ ہاتھ بولیں گے جس سے غیر کو ٹچ کیا ہے. یہ آپ کا پورا جسم بولے گا. کون سا قیامت کا دن ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کعبے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا گناہوں کے ساتھ. آج لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں مل گئی. ماں جب منع کر دے گی، بیٹی جب منع کر دے گی، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. مجھے بتائیں آپ، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، جو مسلمان لڑکے جنہوں نیوڈ فلم دیکھتے ہیں، بیکار گندی تصویریں دیکھتے ہیں، بتاؤ کیا ان آنکھوں سے قیامت کے دن حضور کو دیکھ لو گے جن آنکھوں سے گندی فلم دیکھتے ہو؟ بتاؤ. تم سب سے پوچھتا ہوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تنہائیاں برباد نہیں ہوگی تمہاری؟ تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف نہیں بولیں گی؟ ارے ماں کی بات تو چھوڑو، اس دن آدم کہیں گے یا رب نفسی اذهبوا الى غیری، یا رب نفسی، یا رب نفسی. شیش میرا بیٹا ہے میرے مالک، مگر میرے آج میری جان. اس دن کون سا دن ہوگا جب نبی کہتے ہوں گے کیا ہوا؟ کوئی گنہگار، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ آئے گا، کسی گھٹنوں تک پسینہ آئے گا. کوئی سود کھانے والا سود پیٹ کے بل نیچے گرتا ہوگا، اس کا پیٹ پورے جسم سے بڑا ہوگا. شراب پینے والوں کا کیا حال ہوگا؟ زنا کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی، اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پر ہوگا. آج اس کی پیٹھ ہے، اس دن اس کا منہ ہوگا. اللہ اکبر، پورے پورے پسینے میں لوگ کھڑے ہوں گے، نہاتے ہوں گے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں. آدم کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی. شیش کہیں گے یا رب نفسی. الیاس کہیں گے یا رب نفسی. نوح کہیں گے یا رب نفسی. لوط کہیں گے یا رب نفسی نفسی نفسی. جب آواز آتی ہوگی، یوسف کہیں گے میرا باپ ہے یعقوب، مگر یا اللہ میرا باپ ہے یعقوب، مگر یا رب نفسی آج میری جان. اللہ و موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی. حضرت ابراہیم کہیں گے میرا بیٹا ہے اسماعیل، مگر یا رب نفسی. اللہ اکبر، کیسا نفسی نفسی کا دن ہوگا. عیسیٰ کہیں گے میری ماں ہے مریم، مگر یا رب نفسی. کوئی کسی کا حال نہ پوچھتا ہوگا، نہ کوئی کسی سے بات کرتا ہوگا. جب سب کہتے ہوں گے نفسی 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 نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، امتی 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 امتی. سارے اس طرف دیکھیں گے، یہ کون امتی امتی کی صدائیں کون بلند کر رہا ہے؟ آج کس نے امت کی بات کی ہے؟ سب جب اس طرف دیکھیں گے تو آمنہ کا لال ہوگا. آج پیغمبر اسلام نے سر سجدے میں رکھ دیا ہوگا. میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کو سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا کو چھپاتے جائیں گے. میرے نبی پاک کون سے دن رو رہے ہیں؟ اس طرف تو دیکھو، قیامت کے دن بھی رو رہے ہیں. آج کون سی امت کی بات کر رہا ہوں؟ یہ امت جو کبھی نبی کو یاد نہیں کرتی. اللہ جس نے چند پیسوں کے لیے اپنے نبی کو بھلا دیا، جس کے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے مگر نبی پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کون پیغمبر جو مدینے میں جب پیٹ سے پتھر بنتے تھے میرے حضور کے، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے یا اللہ میری بھوک تو ٹھیک ہے مگر میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کون پیغمبر؟ اللہ اکبر، جس نے معراج کی شب جانے سے پہلے کہا ہے جبرائیل مجھے تو براق پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے، قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول سے جبرائیل عرض کرتے ہیں بحکم خدا، اے اللہ کے رسول میں اپنا پر بچھا دوں گا. میرا امام کہتا ہے جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. وہ میرا پیغمبر جس نے غار حرا میں پورے رات اب تم اس امت کے لیے دعائیں مانگی، وہ امت جو کبھی نبی کو بھول گئی، جس نے کبھی نبی کو یاد نہیں کرتی. اب اس کی شادیوں میں خوب ناچ ہوتی ہے، اب گانے ہوتے ہیں، اب ڈی جے ہوتے ہیں، اب اس کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. کون امت جو یہ کہتی ہے قیامت کے دن؟ میں کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بے حساب بخش دینا، مگر اگر حساب کرے نا تو قیامت کے دن حضور سے چھپا کے کرنا. میں حضور کو نظر نہیں ملا سکتا سرکار سے. کیسے نظریں ملائے گئے یہ لوگ جو آج اپنے نبی کو بھول چکے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو اپنے اب کس نبی کو بھلایا ہے؟ یہ چند ٹکوں کے چکر
چکر میں, یہ بلڈنگوں کے چکر میں, یہ پیسوں کے چکر میں, اور کاروبار کرنے والوں کیا قبر میں لے کے جاؤ گے کاروبار؟ وہ قیامت کا دن ہوگا جب میرے پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہوں گے امتی 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 امتی. رب فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ, میرے محبوب سر اٹھاؤ. حضور سر اٹھائیں گے, آپ کی بات سنی جائے گی. میرے پیغمبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک تخت لگا دیا جائے گا, محبوب آپ اس پہ بیٹھیں. حضور فرماتے ہیں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا مالک تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میری امت نہیں بخشی جائے گی, جب تک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جلال میں ہوگا, ایسا جلال میں کبھی نہیں جیسا اس دن اللہ جلال میں تھا. آج اللہ جلال میں ہے. جب وہ جلال میں ہے اور جب شفاعت شروع ہوگی تو فرماتے ہیں میں اپنے ایک امتی کا اعمال نامہ دیکھوں گا, ایک امتی کا رجسٹر پیش کروں گا. اے میرے مالک لے اس کو اپنی رحمت سے دیکھ. تو جب اللہ اپنے جلال میں اس میرے امتی کا رجسٹر دیکھے گا تو اس کا جلال اس کے محبت میں تبدیل ہو جائے گا, جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اس کا غصہ اس کے پیار میں تبدیل ہو جائے گا. صرف میرے ایک امتی کا اعمال نامہ دیکھ کے, اس کی نیکیاں دیکھ کے عرض کی حضور وہ کون امتی ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر صدیق اکبر, اصحاب رسول اعظم, اصحاب رسول اعظم. ارے ابو بکر صدیق کا نعرہ لگاؤ, لگاؤ نعرہ. اعظم مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے عشق کا پیکر. بہت خوب, سبحان اللہ. پڑھو میرے سے پورا مجمع, میرے صدیق اے نبی کے پیکر, میرے صدیق وہ جس نے غار کے اندر نبی پر جان فدا کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو ذرا, بولو سبحان اللہ, پیچھے والی بولو. وہ جس نے غار کے اندر نبی پر جان فدا کی ہے, لٹایا جس نے اپنا گھر میرے صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سناوی شریف میں لکھتے ہیں کہ جب حضور حجرت کی شب آئے تو دیکھا ابو بکر ساری تیاری کے ساتھ بیٹھے. حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا کہ آج رات میں نکلنا ہے؟ کہا حضور آج نہیں بتایا, کئی سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رات میں نکلیں گے. تو میں نے یا رسول اللہ اس دن سے لے کے سویا نہیں, کیا پتا میرے محبوب کون سے دن آ جائیں. میرے حضور کو آواز دینے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر کہاں لے کے چلیں اوپر؟ غار ثور پہ میں 3 مرتبے چڑھا ہوں, اللہ کا شکر ہے جوان ہوں میں ابھی تک, مگر اس کے باوجود جب بیٹھتے بیٹھتے چڑھتا ہوں کتنی جگہ کم سے کم 25-30 بار, وہ بھی رات کے وقت میں چڑھتے ہیں تب اتنا. اب سنو, ابو بکر جب چل رہے ہیں نا ہجرت کی شب, حضور اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. بولے ذرا سبحان اللہ, کیسے چل رہے ہیں؟ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. توجہ کریں, کیسے چل رہے ہیں؟ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ بولو پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اس وجہ سے انگلیوں کے بل چلتے ہیں حضور کہ آپ کی انگلی شریف وہ کھوج نہ لیں. کھوجی ہوتے تھے پہلے, پاؤں سے کھوج لیتے تھے, تو انگلیوں سے چلے تو حضور کی انگلی شریف مبارک میں سے خون نکلنے لگا. ابو بکر نے دیکھا, کہنے لگے حضور آپ میرے اوپر تشریف رکھیں. کبھی ابو بکر آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے. حضور نے فرمایا کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی آگے, کیوں؟ کہنے لگے حضور جب ڈرتا ہوں آگے سے حملہ ہو جائے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں, پھر ڈر لگتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں. لے کے چل رہے ہیں حضور کو, توجہ کریں, کاندھوں پر بٹھا لا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو. کہاں بٹھا لا بولو؟ اور بالکل اکیلے جسم کے انسان ہیں اور غار ثور کی طرف جا رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں غار ثور کے اوپر. چڑھتے 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 ایک جگہ بھی نہیں رکے. کبھی چڑھنا جانا, غار ثور جاتے نہیں لوگ بڑے بڑے پہلوان, کبھی چڑھنا غار ثور پر. آج بھی وہ پتھر تمہیں ریل ملیں گے, ان کے اندر سے خوشبو آتی ہیں آج بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوپر کو چڑھ رہے ہیں, چڑھتے چڑھتے وہ غار آ گئی. غار میں جانے کے بعد نبی سے عرض کیا رسول اللہ پہلے میں صفائی کر کے آتا ہوں. صفائی کر کے واپس آئے.
خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں سنو، جب تک ابو بکر نے صفائی نہیں کی، غار میں حضور نہیں گئے، مطلب صاف ہے جب تک دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا نبی بھی دل میں نہیں جائیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھے، واہ 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 سید صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ کیسا ابو بکر صدیق، آج تم انہیں یاد نہیں کرتے، کاندھوں پہ بٹھال کے لے کے کہہ رہے جسم کے انسان ہیں، 5000 فٹ کی اونچائی پہ چلے ہیں، چڑھتے 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 چڑھتے۔ اور یہاں پہ علماء نفسیات کا ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا۔ علماء نفسیات یعنی سائیکسٹک جو علماء ہیں ان کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ابو بکر کا جو نیچر تھا نا، جو حضور کی محبت میں ختم ہو چکا تھا، بالکل وہ نیچر لیس ہو چکے تھے، صرف فنا تھے محبت میں۔ اقبال کہتا ہے کہ عقل کا ٹوٹل نام ابو جہل ہے اور عشق کا ٹوٹل نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے اب دیکھیں ذرا غور کریں آپ، اب یہاں پر کیا ہے نا، سارے سوراخوں کو بند کر کے ایک جگہ اپنا پاؤں لگا لیا، اور جب پاؤں لگائے توجہ کریں، جب پاؤں لگایا نا تو سانپ نے مارا۔ اچھا جب سانپ پھن مارے گا تو فطرت کیا ہے، پاؤں پیچھے آتا ہے، ایسا آتا نہیں آتا ہے؟ جب کوئی چیز کاٹتی ہے تو ہاتھ پاؤں پیچھے آتا ہے۔ اب جب کوئی چیز کاٹے گی تو آدمی پیر کھینچے گا نا، مگر ابو بکر کی شان یہ تھی کہ جب ان کے مارا پھن تو آپ نے اور پیر اندر کر دیا، اس نے اور پھن مارا، آپ نے اور آگے کر دیا، مطلب ابو بکر حضور کی محبت میں فنا ہو چکے۔ اب یہ شعر میں نے لکھا ہے، یہ سماعت کریں۔ چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر، بولو ذرا بولو، چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر، تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق۔ اور یہ علماء اکرام کی نظر ہے یہ شعر، اور آپ بھی اور قاری صاحب کی نظر ہے کہ جو پوچھا بعد رحلت بھی ہے کس کی دوستی قائم، جو ایک بار حضور کا روزہ دیکھ لے اس پہ شفاعت واجب، اور جو 1400 سال سے لیٹا ہے برابر میں اس کا حال کیا ہوگا؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ یار، بولو تو سارا بولو تو یار۔ جو پوچھا بعد رحلت بھی ہے کس کی دوستی قائم، تو بولی تربت اطہر میرے صدیق، تو بولی۔ اور یہ شعر قاری صاحب، یہ شعر میں اپنے باپ کی طرف سے نظر کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کائنات کی طرف سے عنایت ہو عنایت ہو عنایت ہو، واہ 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 واہ۔ جو پوچھا سوالا یا فضیلت کس نے پائی بعد نبیوں کے، سوالا یا فضیلت کس نے پائی بعد نبیوں کے، تو بولے حضرت حیدر میرے صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بولے، بولو تو صحیح، تو بولے میری پشتیں میری نسلیں ہیں ان کے نام پر قربان، مجھے ماں باپ سے بڑھ کر میرے سے۔ اور یہ کلام میں نے وہاں بیٹھ کے لکھا تھا غار ثور میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہیں بیٹھ کے پڑھا بھی پھر، اور اس کا مقطع جو پوچھے گا میرا مولا شباہت لایا ہے تو کیا، میں کہہ دوں گا سرے محشر میرے صدیق، مولا کائنات مولا علی، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی۔ علی وہ ہے جو کسی سے کبھی، سارے عاشق کہتے ہیں، وہ جو ادھر والے لوگ ہیں نا ہلکے پھلکے رابضی،
وہ بھی یہی کہتے ہیں. ابھی ہلکا ہی پھلکا کہہ رہا ہوں قاری صاحب, ابھی نہیں مانے تو پھر پورا پورا کہیں گے. ہلکے ہی ہیں حضرت, ہلکے ہیں نا ہلکے ہی لوگ. وہ کہتے ہیں کہ علی کسی سے کبھی سب سے زیادہ تیز تلوار, ہر میدان جہاد میں جھنڈا علی کے, بولو ذرا بولو, علی کے ہاتھ میں, جو کسی سے نہ ڈرے اسے کیا کہتے ہیں؟ علی. سنو, تمہارے اگر محلے کے تمہارے امام سے کوئی بات ہو جائے تو تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس امام سے میرا میچ نہیں مل رہا ہے, یہ امام مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے, مجھے اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے. ذرا غور تو کرو, جب ہماری نماز کی کیا اوقات ہے. علی ایسی نماز پڑھتا تھا کہ میاں سر سجدے میں رکھتے تھے تو اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے, ایسی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اسی علی نے 25 سال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے مصرع یاد آیا حضور, ہے نا, زبور سے بولو سبحان اللہ. ابو بکر صدیق. اچھا ادھر دیکھو, ابھی کوئی بڑا آدمی بن جائے نا تھوڑا سا تو اس کا ذرا لہجہ ہی بدل جاتا ہے نا. بڑا آدمی مطلب, حالانکہ وہ باتھ روم وغیرہ سب کرتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ اس سے پاک ہے. اسے غوث پاک کی بات بیان, غوث پاک فرماتے ہیں جو بہترین چیزیں کھا کے لیٹرین بنا کے نکالتا ہے اسے تکبر کس بات, یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. مگر وہ غرور کرتا ہے انسان, ذرا سا پڑھ لکھ جائے تو بھی غرور ہو جاتا ہے. کتنے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کے یہاں پھل تو بہت لگے ہیں مگر کانٹے اتنے ہیں کہ پیٹ تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا. اتنا غصہ ان کا تیز ہے کہ ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا. حضرت ہیں تو بڑے اچھے مگر اب کسی کی رسائی نہیں, تو کیا کرا جائے, ایسے اچھے حضرت کا کیا فائدہ. ابو بکر صدیق سبحان اللہ, بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ. رات کو نکل کے جاتے ہیں, جوتے اتار کے جاتے ہیں. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں, کہنے لگے میں دیکھوں تو کہاں جاتے ہیں, تو ایک بڑھیا کے گھر جاتے ہیں. اس کے گھر میں سارے کام کرتے ہیں, باتھ روم وغیرہ بھی صاف کر دیا, سارے کام ٹھیک کر دیے, کھانا وغیرہ بھی بنا دیا. حضرت عمر دوسرے دن گئے اس عورت کے پاس, کہنے لگے بڑھیا اپنا نوکر بدل لے. کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ میں کروں گا تیرا کام, میرا نام عمر بن خطاب ہے اور میرا پرانا نوکر ہی اچھا ہے. وہ ٹھیک ہے. کہا وہ بدل لینا, میں عمر ہوں, میرا نام عمر بن خطاب ہے. کہنے لگے وہ بہترین نوکر ہے میرا, اتنے دنوں سے آتا ہے. تو نے پہلے دن اپنا بھی نام بتا دیا, اپنے باپ کا بھی بتا دیا. وہ اتنے دنوں سے آتا ہے, نام پوچھو تو بتاتے ہی نہیں, یہی کہتا ہے کام تو ٹھیک کر رہا ہوں نا اماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کہنے لگے, میں نے ابو بکر صدیق سے کہا میں نے رات کو آپ کو دیکھتا ہوں آپ جاتے ہیں جوتے اتار کے, کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگے عمر تو نے میرا پیچھا کیوں کیا, راز کو راز رہنے دینا. کہا نہیں آپ بتا دینا, میں نے دیکھ ہی لیا ہے. تو کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کی نیند میرے پیروں کی جوتوں کی وجہ سے خراب ہو جائے. آج تو ہم نے زندگیاں خراب کر رکھی ہیں مسلمانوں کی, نیند کی بات کرتے ہیں ہم سے دور جا رہی ہیں قومیں. یاد رکھیں کسی غیر مسلم نے نہ اسلام دیکھا ہے, نہ قرآن دیکھا ہے, نہ حضور کو دیکھا ہے. اگر کسی غیر مسلم کا دوست اچھا مسلمان مل گیا تو وہ کہتا ہے اسلام اچھا ہے, اور اگر مسلمان گندا مل گیا تو وہ کہتا ہے اسلام خراب ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب اپنے ساتھ اسلام لے کے چلتے ہو. تبدیل کرو اپنی ذہنیت, تبدیلی لاؤ. حضرت ابوبکر صدیق کسی غیر عورت کی فکر کر رہے ہیں. آج سگی ماؤں کی کوئی فکر نہیں, سگی ماؤں کی فکر نہیں ہے. باپ مر جاتا ہے, ہمارے ہاں بڑا یہ بائیات قسم کا رواج ہے. مر گیا باپ تو بڑی محفلیں ہو رہی ہیں, بڑے 40 میں ہو رہے ہیں, بڑے کھانے پکانے, اور باپ کے سامنے بدتمیزیاں کرتا تھا, بات نہیں کرتا تھا باپ سے. زندگی بھر ترستا رہا باپ بیٹھنے کے لیے. باپ ایک بار مر جائے تو دوسری مرتبہ باپ پوری دنیا میں ڈھونڈ لینا, دوسری مرتبہ باپ جیسی شخصیت نہیں مل سکتی. آج یہ اندھکار پھیلی ہوئی ہے باپ کے. مر گئے تو قبر پہ جا کے رو رہے ہیں بھائی, میں بڑی محبت, میرے ابا بڑے اچھے تھے, یہی بات ان کے سامنے کہہ دیتا کہ ابا آپ بڑے اچھے ہو. کبھی باپ کو بھی تو سینے لگایا. دوستوں کے ساتھ گھومنے والے, ایک لڑکا میرے ساتھ آیا, کہنے لگا وہ سید صاحب میرے باپ نے مجھے گھر سے بے دخلی کر دیا. میں نے کہا تم نے تکلیف دی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں تکلیف نہیں دی. میں کہا عید والے دن عید مل لینا. بولے کہ ٹھیک ہے. عید والے دن آیا شام کو, کہنے لگا ابا مان گیا. میں نے کہا اتنی جلدی کہاں, میں عید والے دن گیا دھکا مار کے نکال دیا, پھر گیا پھر دھکا مارا,
تیسری بار میں نے پکڑ کے زبردستی باہوں میں کھینچ کے دبا لیا. تو جب میں نے ان کے سینہ، میرا سینہ ان کے سینے تک گیا نا، تو کہتے ہیں ایسے پگھلا میرا باپ جیسے موم پگھلتا ہے، اور ایسا رویا اور پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں کیا ہوا؟ میں کہنے لگا تو ساری دولت لے لے مگر میرے بیٹے روز مجھے اتنی عزت دیا کر جتنی آج تو نے عزت دی ہے. میرے بیٹے میری سب سے بڑی دولت تو ہے. میں تو اپنی پوری جوانی میں نے قربان کر دی تھی، راتوں کو سوتا نہیں تھا تیرے لیے میرے لال. میں رات کو جاگتا رہتا تھا کہ میرے بیٹوں کو نیند آتی رہے. میں نے کبھی سکون سے نہیں بیٹھا کہ میرے بچے سکون سے رہیں، مگر تو نے مجھے تکلیف دی تھی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، 22 سال ہو گئے مجھے اس میرے والد کے وصال کو. دنیا کی ہر نعمت مجھے مل گئی، مگر میں آج بھی اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں کہ باپ باپ ہوتا ہے اور ماں ماں ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ میاں وہ آج لڑکے پڑھ لکھ جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کا احترام کرنا سیکھیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، 2 لفظ جو آپ زندگی میں اپنے باپ کو کہیں گے بعد مرنے کے، وہ اتنے کام کارگر لفظ نہیں ہے جو اپنی ماں سے آپ کہیں گے. میری آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق پر میں نے 1 گھنٹہ گفتگو الحمدللہ کر لی. تھوڑی دیر اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک مسئلے پر. ہمارے یہاں ایک چیز بہت تیزی سے دوڑ رہی ہے، وہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر جو اثر اس وقت غیر مسلموں نے مرتب کیا ہے فتنہ پھیلا کے، وہ بہت بربادی کا معاملہ ہے. مسلمان لڑکیاں تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف جا رہی ہیں. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا تمہاری بیٹی بے پردہ جاتی ہے، انگریزی پڑھتی ہے، انگلش پڑھتی ہے. میں کہا اسے ذرا سنبھالو. کہنے لگا مولانا صاحب آپ میری بیٹی پہ بات نہ کریں، مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی بیٹی وہی باپ تھانے کے اندر تھے. باپ نے اپنی ٹوپی اتار کے بیٹی کے قدموں میں رکھی تھی اور کہنے لگا کسی بھی صورت میں میری بیٹی ایسا گھر چل. وہ کہنے لگی بوڑھے میں تجھے جانتی بھی نہیں، تو کون ہے؟ پھر وہ اس کا بھائی آگے بڑا، بہن چل ہماری عزت نیلام نہ کر. اس کے وہ اپنے بھائی سے بولی کہ میں تجھے بھی نہیں جانتی، تو کون ہے؟ تو وہی بھائی ہے نا جو میرے سامنے لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا. تجھے پتہ نہیں تھا تیرے گھر میں جوان بہن ہے؟ اب میں اتنی آگے جا چکی ہوں کہ واپس نہیں آ سکتی. تو اس آدمی سے میں نے اس وقت میں کہا تھا جب وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا میں نے تم سے ایک دن کہا تھا کہ اپنی بیٹی پر دھیان رکھو تو تمہیں برا لگ گیا تھا. کہنے لگا سید صاحب میں برباد ہو گیا، میں کیسے جیوں؟ میری بیٹی کے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان ہے. لاکھوں لڑکیاں جا رہی ہیں. اس پر غور کر لو ورنہ کل فلاں کی چلی گئی، کل فلاں کی چلی گئی، یہی ذکر ہوگا. اقبال کہتا ہے جس گھر سے سیدہ فاطمہ کی سیرت نکل گئی، امی عائشہ کی باتیں نکل گئیں، سیدہ خدیجہ کی باتیں نکل گئیں، اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. سیریل چل رہے ہیں تمہارے گھروں میں، تم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو. اب دیکھ نہیں رہے تمہاری بیٹیاں، یہ جو تمہاری چھوٹی سی بیٹی تھرکتی ہے نا، ناچتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ بے شرمائی ہے. سیریا پہ جب بمباری ہوئی تو ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں سیریا پر بمباری کرنے میں شامل تھا. وہ اپنی داستان لکھتا ہے، امریکی. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تقریباً 18-19 ہزار مسلمان ہم نے مارے تھے. 17-18 عورتیں نکلی، پردے پھٹے ہوئے ان کے. ایک عورت کے ہاتھ میں اس کے بچے کا ٹکڑا تھا، صرف ٹکڑا. بچہ نہیں تھا 3 سال کا، اس کا ٹکڑا تھا. وہ آدھا ٹکڑا لیے پھرتی تھی مگر پردے میں تھی. ہم نے انہیں ٹون کسے، طنز کسے، سارے انگریز فوجی. ان کے باپ مر گئے، بھائی مر گئے، سب. ان کے پردے ابھی تک ختم نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں اس میں سے ایک لڑکی انگلش جانتی تھی، اس نے اپنا بچہ پھینکا اور پھر پلٹ کے بولی او انگریز مردود سن، میرا باپ میرا بھائی یہ تو مر گئے مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے. سبحان اللہ. ایک جنگ ہو رہی ہے ادھر دیکھو، میں اپنی بہنوں کو بتا رہا ہوں، صحابیات کی بات کر رہا ہوں. ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے ایک عورت دعا کر رہی ہے اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں. تو کسی نے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. سنو میری بیٹیوں کو سنانا یہ بات، میری بہنوں کو. حضور تو جنگ جیت گئے، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا اور تیرے باپ کے ساتھ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اب 2 موتیں سنی ہیں تو درد ہونا چاہیے تھا نہیں؟ درد ایسا ہوا کہ پوری آنکھوں میں گرم گرم آنسو آئے.
टप टप नीचे को गिरे। फिर मगर उससे कहा तो पूरी बात तो सुन ले, तेरा बाप के साथ तेरा शौहर और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब वो स्याबिया चली, लोगों ने देखा, क्या पता लोग समझते थे बाप के जनाजे पे रोएगी, भाई के जनाजे पे रोएगी, किसकी लाश पे रोएगी, मगर उसके ईमान पर कैसे ईमान है उनके, काश उसका सदका हमें मिल जाता। गई तो उधर लाशें पड़ी, उधर नहीं गई, जिधर ऊंटनी पर हुजूर सवार थे उधर गई। सरकार को देखा, मेरे नबी ने उसको देखा, हुजूर ने दुआ की, अल्लाह तुझे सुकून दे, सब्र अता फरमाए, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देखा और बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आपको देखने आई हूं, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। जब औरतें जंग की बातें सुनती थी तो हुजूर के बारे में सुनती थी, मगर आज औरतों को इस्लाम ही नहीं दिया हमने, तो बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। बर्बादी का आलम यह है कि इमामों की बीबियों की खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों की, कल को तुम्हारे मेरे घर की खबर उड़ जाए, उससे पहले अपनी बेटी को फातिमा का किरदार सिखाओ, उससे पहले कि अपनी बहन को सैयदा फातिमा का किरदार सिखाओ, सैयदा ज़ैनब का किरदार सिखाओ, उन्हें बताओ कि वो किसकी मानने वाली हैं, वो कौन सी औरतें हैं। औरतें तो मियां वो थी जिन्होंने जाने दे दी, वो कौन, पैगंबर इस्लाम की बेटी को भूल जाने वाली, वो सैयदा खदीजा को भूल जाने वाली। वो लड़कियां क्या समझती हैं, इन्हें वो लेके जाते हैं बैला फुसला करके, ख्वाब दिखा करके, एक औरत को बातें बना बना करके लेकर के जाते हैं। ये काफिरों की साजिशों में आ रही हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, समझो तुम कौन हो, तुम तो वो हो जिन्होंने इस्लाम को हर मुहाज पर तुमने साथ दिया है। इस्लाम कभी औरत से बगैर नहीं रहा, इस्लाम के साथ हमेशा औरत रही, और इस्लाम को औरत ने फरोग दिया। कैसा फरोग दिया कि जब मक्के में इस्लाम आगे बढ़ रहा था तो खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ाया था अपने माल से, और जब मदीने में बढ़ाने की बात आई तो अम्मी आयशा ने बढ़ाया, सैयदा फातिमा ने बढ़ाया, और जब करबला में बचाने की बात आई तो अकेले हुसैन ने नहीं बचाया, बल्कि ज़ैनब ने साथ में मिलकर बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेटों, मेरी बहनों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले यही कहता हूं कि सैयदा फातिमा के किरदार को देखो, रसूल की बेटी को देखो। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब सैयदा फातिमा का विसाल होने वाला था तो मैं करीब गया तो बोली, मैंने आज अब्बा ख्वाब में देख लिया है, आज मेरा विसाल हो जाएगा, मेरे सरताज। तो मैंने कहा फातिमा, तो कहने लगी वो आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी मैं जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है तो बेपर्दगी हो जाती है। औरतों के लिए नमाज अलग कर दी थी, मर्दों के लिए नमाज अलग कर दी अल्लाह ने। औरतों की नमाज ये है अल्लाह अल्लाह, मर्दों की नमाज ये अल्लाहु अकबर, ये हाथ इस तरह से, और औरतों की नमाज अल्लाह, मर्दों की नमाज ये, औरतों की नमाज ये। क्यों? नमाज एक ही खुदा की इबादत, मगर तरीके जुदा क्यों? अल्लाह ने इस वजह से तरीका अलग कर दिया कि तेरे जिस्म की बनावट और है औरत, तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज में ही बेपर्दा हो, इस वजह से तेरे हाथ को कम उठवाया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं अपनी बहनों से, बेटियों से, इकबाल कहता है इन्हें हवा ही नहीं लगी औरतों को। इकबाल कहता है ये जो सीरियल पे बैठी रहती हैं, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि सीरियल की किस्त ना निकल जाए, एपिसोड ना निकल जाए, सीरियलों पे बैठी रहती है, इनको बताओ कि कयामत के दिन सीरियल वाली काम नहीं आएंगी, काम आएंगी तो मदीने की सैयदा फातिमा काम आएंगी। इकबाल कहता है कि जब बरतानिया में एक भी मुसलमान नहीं था तो सबसे पहले एक औरत मुसलमान हुई, और उसने अंदर 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 अंदर, ताहिरा उसका नाम था, 600 अंग्रेज औरतों को मुसलमान कर दिया। अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि उसे पकड़ के कुएं में डाला, कुएं के अंदर सांप बिच्छू थे। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत चाहिए, बस एक रात की। उसने कहा अच्छा एक रात की मोहलत, ठीक है। अंग्रेज खुश हो गए, ये छोड़ी देगी इस्लाम, मगर उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। दूसरे दिन अंग्रेज बुला के लेकर, चलो क्या ख्याल है? कह लगे डाल दो इस आग, इसमें डाल दो मुझे, इसमें इसके अंदर, कुएं के अंदर का सांप बिच्छू अंदर है। तूने सोच लिया? कहा फिर इस्लाम क्या छोड़ने के लिए तूने रात नहीं मांगी थी, ये मोहलत क्यों मांगी थी? कह लगी कोई मैंने इस्लाम
اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی مانگی تھی. کہا کہ میں تو کمزور عورت ہوں, کہیں سانپ بچھو کاٹے تو چیخنے لگوں. میں نے کہتا ہے یا اللہ ہمت دے دینا, پوری رات عبادت کے دعا مانگی ہے, اے اللہ ہمت دینا, جب مجھے ڈالا جائے آگ کے اندر تو مجھے ہمت دینا میرے پروردگار. اللہ اکبر. توجہ کریں, انگریز بولے کیا مطلب کا ڈال دو جلدی سے مجھے, میں ڈرتی نہیں مرنے سے. انگریز بولے جب یہ طاہرہ کے ایمان کا عالم یہ ہے تو پھر مدینے کی سیدہ فاطمہ کا اور کربلا کی سیدہ زینب کا حال کیا ہوگا. ایسا کر ہم سب کو مسلمان بنا دے, نبی کا کلمہ پڑھا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سگنل ہو گیا, میں نے بات ختم کرنی ہے اپنی. دیکھو میری بات سن لو, آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں. اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو کردار پڑھاؤ, ہماری تقریریں ان تک پہنچاؤ, علماء اہل سنت کی تقریریں پہنچاؤ, انہیں سیدہ فاطمہ. اور آخری بات نوجوانوں سے کر رہا ہوں اور لاسٹ بات ہے میری. میں نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے جوان کو ابھی دفن کیا, 17 سال کے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں مدینے میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں, وہ مدینے میں مسجد نبی میں ہی رہتے ہیں, کہیں نکلتے ہی نہیں وہاں سے, اور وہ صفائی کرتے ہیں بس. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہ یہ آل عثمان غنی ہے. کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ وہ بقی شریف کی طرف جاتے ہیں رات کو, اور وہاں ایک بکری آتی ہے, اس کا دودھ پیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں مالک مجھے معاف کرنا, تیری جو نشانی آئی تھی میں بھول گیا تھا. پھر روتے ہیں, پھر پوری رات روتے رہتے ہیں بقی شریف میں بیٹھ کے. پھر فجر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تہجد کی, پھر جو ہے وہ فجر پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ اللہ لگ جاتے ہیں, تھوڑی دیر پھر سوتے ہیں, پھر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے 3 رات سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ بتائیں یہ کون سی نشانی کی بات کرتے ہیں, باقی تو سب باتیں میں سمجھ گیا, کون سی اللہ کا قاصد ہے جسے بھول گئے. کہنے لگے میری داڑھی میں ایک بال سفید ہو گیا ہے. میں اسے بار بار بھول جاتا ہوں کہ داڑھی کا بال موت کی دلیل ہے, سفید ہو جانا ہاں موت کی علامت ہے. ایک بادشاہ نے اپنے کمرے کے اندر تابوت رکھا تھا, تابوت مطلب ایک جنازہ, اور اسے دیکھ کے وہ موت کو یاد کرتا تھا. جب داڑھی کی بال سفید ہو گیا کہنے لگا سارا نکال دو, اب کوئی ضرورت نہیں, داڑھی کا بال کافی ہے میری موت کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا بچتے مرتے مرتے بچا, میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائے گا, کوئی نہیں بچے گا, کسی کو موت نے چھوڑا نہیں ہے, ہلکے ہلکے سب کو موت آ رہی ہے. میں نے اس 17 سال کے لڑکے کو ایسے کر کے اس کا سر اٹھایا نا, پوسٹ مارٹم کی وجہ سے اس کا سر کے اندر میرا ہاتھ چلا گیا, انگلی کے اندر ہڈی لگی, خون نکلا, میں رویا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے, میں کہا نہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے مردے کا غسال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں مسلمان ہوں, منافق نہیں ہوں. میں سوچ رہا ہوں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. وہ تو شراب پی کے چیرتے ہیں, شراب میں مگن مست لوگ شراب پی کے چیرتے ہیں. اللہ اکبر. پورا جسم چیر دیتے ہیں. کبھی گندی ویڈیو دیکھنے کا دل کرے نا نوجوانوں تو پوسٹ مارٹم کی ویڈیو دیکھا کرو, کیسے انسان کو چیرا جاتا ہے. یہاں سے ایک مولانا صاحب کے انتقال پر ایک مولانا بتا رہے تھے کہ میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, تو جیسے جانور کو چیرتے ہیں ویسے چیر رہے تھے, اور پھر اسٹک لگاتے ہیں کائی کے پلاسٹک سے, اور وہ بھی موٹے سوجے سے سی دیتے ہیں. وہ کبھی ایک بار ہم غسل دے رہے تھے تو اچانک وہ اس کے تاگے ٹوٹ گئے اور وہ ڈورے ٹوٹ گئے, اچانک آنتیں باہر کو آ گئیں, آنتیں باہر کو نکالتے ہیں. انسان کتنا تکبر کرتا ہے, کتنا غرور کرتا ہے. وہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں قسم میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر, جب ہاتھ اٹھانے تکلیف ہوتی ہے تو غسل سے, اس سے پوسٹ مارٹم سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور میں سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں, مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے, اچانک والی موت سے بچا لینا. بس میں تیری رحمت والی موت چاہتا ہوں, وہ موت جس پہ تو خوش ہو جائے. ایسی موت نہیں کہ ایک آدمی کا جنازہ جا رہا تھا نکل کے, حضرت حسن بصری اسے دیکھ کے چیخ مار کے روئے. جب چیخ مار کے روئے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور زاہد تھا مگر اس کا ایمان چھن گیا. کہا کیوں؟ کہ یہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھا کرتا تھا. ایک دن ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا عیسائی پر, اس سے بولا میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اسلام چھوڑ دے. اس نے کہا کل سوچ کے بتاؤں گا. کل یہ اسلام چھوڑ کے گیا. وہ لڑکی بولی میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی. کہا کیوں؟ کل مجھ سے تو قرآن سن لے. اس نے سورہ اخلاص پوری سنا دی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد پورا سنا دیا. اس نے کہا تو نے کیسے یاد کیا؟ کہ آج مجھے خواب میں جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے تھے تو دروغہ جہنم نے روک کے کہا یہ نہیں جائے گی, یہ نہیں جائے گی عیسائی کی لڑکی. اس کے بدلے میں وہ مسلمان مولوی جائے گا جو اسے بری نظر سے دیکھا کرتا تھا. وہ زاہد عابد جائے گا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو, ایسی موت
ایسا ایمان پر کون سی موت ہونی چاہیے؟ موت ایسی ہے نوجوانوں، گندی تصویریں اور راتوں کو فلم دیکھ کر کے بھول جانے والوں، اللہ سے توبہ نہ کرنے والوں سب سے کہہ رہا ہوں، نمازیں چھوڑنے والوں تم سے کہہ رہا ہوں، ایک دن تمہارا اور میرا جنازہ نکلے گا، اور جس دن جنازہ نکلے گا اس دن کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، پھر اس کے بعد کوئی توبہ کا مقام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو توبہ کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس سے کہو مالک معاف کر دے۔ کیسے موت کا مزہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کوئی آپ میں ایسا ہے جو مریم کے برابر ہو فضیلت میں؟ مریم کے نام کی پوری سورت قرآن میں موجود ہے۔ کون مریم؟ مریم کی قبر پہ عیسیٰ گئے ہیں، جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا میں اب زندہ کر لیتا ہوں، مردے کو تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، زندہ کر دوں؟ اندر سے آواز آئی بیٹے عیسیٰ میری روح مت ڈالنا دوسری بار میرے جسم میں زندہ نہیں ہونے چاہتی، جو کہ جب جو روح نکلی تھی نا اس کا درد ایسا ہے، اس کا احساس ابھی تک مجھے ہو رہا ہے، اس کی تکلیف کا احساس۔ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ مذاق سمجھتے ہو سب؟ میں تقریر مذاق کر رہا ہوں، یوں ہی کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، موت کا مزہ کلو نفس ذائقہ۔ کون سا ذائقہ؟ امام غزالی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کون سا ذائقہ؟ ایسا ذائقہ کہ جس کی مٹھاس اور جس کی کڑواہٹ قیامت تک ختم نہ ہو، ایسا ذائقہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو اٹھایا، تو کون ہے؟ زندہ کیا، کہنے لگا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ کہا بتا تیری روح نکلی تھی کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ کہنے لگے حضور میرا منہ اتنا کڑوا ہے آج تک کہ اگر میرے منہ کی کڑواہٹ کا ایک بھی ذرا سا میرے منہ سے ایک قطرہ ڈال دیا جائے کھانوں میں دنیا کے، تو پوری دنیا کے کھانے وہ کڑبے ہو جائیں گے۔ اے انسان تیری روح تجھے موت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب مولا علی کے ماری گئی تلوار تو آپ بولے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ ابا کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کہنے لگے دیکھ تیرے باپ کے لیے موت کوئی اچانک والی چیز نہیں ہے، تیرا باپ موت کو ایسا جانتا ہے جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ ماں کے پستان کو پہچانتا ہے۔ تیرا باپ علی موت کے لیے موت تیرے باپ کے لیے ایسی ہے جیسے پیاسے کے لیے چشمہ۔ اے میرے بیٹے میں ایسے ہی نہیں مر رہا ہوں، میں اپنے رب، میں کوئی انجان جگہ نہیں جا رہا ہوں، مجھے گھبراہٹ کوئی نہیں ہے۔ اے میرے حسن میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ایسی توبہ کر کے مرو کہ موت تمہارے لیے محبت کا پیغام لے کے آئے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بن کے آئے، اس سے توبہ کرو۔ مالک ہمیں معاف کر دے، کرم کر دے، ہم پر احسان کر دے۔ وہ ایک آنسو کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اے آدم کے اولاد، آدم کے بیٹے، میں ایک آنسو کے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ سے لوگوں نے کہا دعا کر دیں، وہ پہاڑ پہ گئے دعا کرنے لگے، اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے۔ موسیٰ نے کہا کون ہے وہ؟ نکل جلدی سے، وہ نہیں نکلا۔ پھر موسیٰ نے کہا نکل، وہ نہیں نکلا۔ پھر موسیٰ نے کہا نکل، وہ کہنے لگا مالک معاف کر دے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، تیرا نام لے دوں گا ورنہ نکل جا۔ رو کے بولا مالک میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، میرے راز رکھ لے۔ موسیٰ کے سامنے نکلا نیچے، اگر نیچے اتر کے جاؤں گا سب لوگ دیکھ لیں گے، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں نام لینے والا ہوں، نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ وہ چیخ کے رویا مالک مجھے معاف کر دے، تو ستار ہے، غفار ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے پوری زندگی گناہ کی ہیں، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، مگر تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرے کہ بارش بھی ہونے لگی۔ جب سارے لوگ بھیگ گئے، موسیٰ نہیں گئے، سب چلے گئے۔ موسیٰ بولے بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں، جس نے توبہ نہیں کی تھی اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ سے عرض کی موسیٰ نے اللہ اس کا نام تو لے دے، اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میرا بندہ گنہگار تھا تو نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی، اب کیا نام بتا؟